زلمے خلیلزاد کا ریسنٹ کابل وزٹ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے وزٹ کیا افغانستان کا، اور وہاں پہ ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس پہ انہوں نے پاکستان کو یہ ایڈوائز کیا کہ پولیٹیکلی نیگوشیٹ کریں کابل کے ساتھ، لیکن فورسز پہ، ملٹری پہ ریلائی مت کریں اگر آپ نے ٹی ٹی پی کے ایشو کو حل کروانا ہے تو. اب یہاں پہ آئرنی یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی تو بات کرتا رہا ہے نیگوسیشنز کی، ٹیبل ٹاک کی. اور پاکستان نے جب امریکہ کو بھی یہی ایڈوائز کیا تھا، اور پاکستان کا بہت رول تھا امریکن پل آؤٹ کا افغانستان میں اور طالبان کے ساتھ ان کی ڈیل کروانے میں. تو یہ نیگوسیشنز ہی تھی جس پہ پاکستان ہمیشہ سے پہلے بھی افغانستان اور یو ایس اے کو ایڈوائز کرتا رہا تھا. اور آئرنی یہ ہے کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فورسز پہ ریلائی مت کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایئرز آف فرسٹریشن اور بلڈ شیڈ جو ہے، اور جتنا لاس ہوا ہے ہیومن لائف کا پاکستان کے اندر ان ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے، پاکستان مجبور ہو گیا کہ اس نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے. اور یہ الٹیمیٹم ریسنٹ وزٹ تھا ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بنوں میں، جس میں انہوں نے اوپنلی کہا کہ اگر آپ نے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہنا ہے ٹی ٹی پی کو، تو دین یو ہیو ٹو چوز بٹوین ٹی ٹی پی اینڈ پاکستان، بیکاز یہ کراس بارڈر جو اٹیکس ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو یہ وہ اسٹرانگ ورڈز تھے جو کنوے کیے گئے افغانستان کو. اور پھر اس کے بعد زلمے خلیلزاد کا وہاں پہ وزٹ ہوا اور انہوں نے پھر نیگوسیشنز کی بات کی. تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے پاکستان ہمیشہ سے نیگوسیشنز کی اور ٹیبل ٹاک کی ہی تو بات کرتا رہا ہے، ڈائیلاگس کی بات کرتا رہا. لیکن اگر دوسری پارٹی یہ ڈائیلاگ سننا ہی نہیں چاہتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے یا تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی فالس ہوپس ہوتی ہیں، فالس پرومسز ہوتی ہیں، یا وہ ہمیشہ سے ایک ایسا رول پلے کرتا ہے ریجن میں جو کہ بالکل بھی رسپانسبل پلیئر کا رول نہیں ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں پہ تو پھر ملٹری ایکشن لینا پڑے گا نا. بیکاز آپ نے اپنے ملک کی پیس اینڈ سیکیورٹی کو بھی میک شیور کرنا ہے، اور آپ نے جو ہیومن لائف جا رہی ہیں ایوری ڈے، آپ نے اس کو بھی تو اینڈ کرنا ہے نا. تو ابھی ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ سے جو ایک رول پلے کرتا رہا ہے، ایک اس کا اسٹرانگ رول رہا ہے ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کرنے میں اور ریجن میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کاؤنٹر کرنے میں، تو وہ تو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور لیکن اگر پاکستان کی بات یہ کی جائے کہ کیا پاکستان نے کبھی ڈائیلاگز یا پیس ڈیلز پہ یا کبھی بھی ٹیبل ٹاکس پہ نہیں بات کی تھی، تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے بہت دفعہ کی تھی. جیسے ہی امریکہ کا پول آؤٹ ہوا افغانستان سے، پاکستان نے سب سے پہلے انہی ایریاز پہ طالبان حکومت کے ساتھ بات کرنا شروع کی، جس پہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا تھا، جس پہ جو انسرجنسیز اور کاؤنٹر انسرجنسیز جو چل رہی تھی افغانستان کی طرف سے، اور افغانستان میں سیف ہیون ملا ہوا تھا اور ابھی بھی ملا ہوا ہے ٹی ٹی پی کو، تو اس کے اوپر پاکستان نے بہت دفعہ ود دا ایویڈینس اینڈ دا فیکٹس افغان گورنمنٹ کو میک شیور کیا کہ وہ اب اس میں اپنا ایک کانکریٹ رول پلے کریں. لیکن جو امپورٹنٹ چیز کرنا شروع کی ٹی ٹی پی نے، تو انہوں نے سب سے پہلے جیسے ہی افغانستان سے امریکہ گیا، تو انہوں نے پہلی بات ہے کہ ان کو سیف سیکیورٹی پرووائڈ ہوگی افغانستان میں. دوسرا، انہوں نے ری گروپنگ اسٹارٹ کر دی، اور پھر انہوں نے ایسکلیشن اسٹارٹ کر دی اپنے آپریشنز میں. تو بلوچستان میں پاکستان کا کی صدرن سائڈ اس میں کے پی آ جاتا، تو اس میں ان کے بہت سارے آپریشن انہوں نے اسٹارٹ کیے. ابھی جو کاؤنٹلیس ڈائیلاگس پاکستان کر رہا تھا طالبان کے ساتھ، وہ لیڈرشپ تو بالکل ایسے بیٹھی تھی جس میں وہ ایشورنسز تو دے دیتے تھے، لیکن ڈیلیز تھے اس کے اندر، فالس پرومسز تھے، اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ایوری ڈے لاس جو ہے وہ پاکستان فیس کر رہا ہے. اب پھر گریجولی کچھ عرصے کے بعد، جیسے اپریل میں لاسٹ ایئر، پھر پاکستان نے پبلکلی ایکنالج کیا کہ ہم نے جتنی بھی ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس تھیں افغانستان کے اندر، جیسے ننگرہار اور پوسٹ کے اندر، ہم نے اس پہ ایئر اسٹرائکس کی ہیں، اور جو کہ پاکستان کا رائٹ بنتا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے آتے تھے، بارڈر کراس کرتے تھے، اور پھر پاکستان میں اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے تھے. تو اس پہ کابل نے بجائے اس کے کہ پاکستان کی اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہوتا، انہوں نے اس کو وہ کرنا شروع کر دیا، ایکیوز کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ہماری وہ وائلیٹ کی ہے، سوورینٹی وائلیٹ کیا ہے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات شروع کی. لیکن دیکھیں، اگر آپ کسی ملک، اپنے ملک میں آپ ٹیررسٹ کو پناہ دے رہے ہیں، آپ ان کو ری گروپنگ ہونے کے لیے پراپر سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ دوسرے ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں آنے والے ٹیررسٹ کو جا کر کاؤنٹر کرے. پھر وہ دسمبر 2024 کے اندر اسی طرح ٹی ٹی پی نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا مکین کے اندر، جس میں 16 کے قریب پاکستانی فوجی شہید ہوئے، بہت اس میں نقصان ہوا. تو پھر اس میں پھر پاکستان ریٹیلیشن میں پکتیکا کے پروونس کے اندر انہوں نے پھر فائٹر جیٹس بھیجے اور پھر ریٹیلیشن شو کی، جو کہ دیٹ واز ہائیلی امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم.
اب کابل کا ریئیکشن تو سامنے آتا ہے کہ ہم کیا کریں اس کے اندر، ہم رسپانسبل نہیں ہیں، لیکن دیکھیں یہ دس از ناٹ ہاؤ اسٹیٹس ورک. آپ کو رسپانسبل ایٹیٹیوڈ شو کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے نیبرہڈ میں اسپیشلی بیٹھے ہوئے ممالک کے ساتھ ایک اچھے ٹرمز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. کیپنگ دا فیکٹ ان مائنڈ کہ آپ ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں اور آپ کو ایکسیس کے لیے ورلڈ ایکسیس میں آپ کو اپنے اس نیبرہڈ کنٹری کی ضرورت ہے. جیسے کہ پاکستان کی میں ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ کے لیے افغانستان کو ضرورت پڑتی ہے. تو پھر پاکستان نے پھر یہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں کرے، کوآپریٹ نہیں کریں، تو یہاں پہ پاکستان نے بھی کچھ اسٹرانگ ڈیسیجنز لیے، جس میں سے ایک ڈیسیجن تو پاکستان نے یہ لیا کہ پاکستان نے افغانستان کے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں کچھ چیزوں کو ریسٹرکٹ کر دیا. کچھ امپورٹنٹ کچھ گڈس تھے جس کو امپورٹ کرنے پہ پاکستان نے بین لگا دیا. یہ کائنڈ آف پریشر ٹیکٹک تھا. سملرلی 1.2 ملین افغان جو تھے ریفیوجیز، ان کی ریپیٹریشن پاکستان نے کی، انڈاکیومنٹڈ تھے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے تھریٹ تھے. تو یہ اس طرح سے یہ کام کر کے ٹریڈ اینڈ اس کے اوپر ٹرانزٹ کے اوپر سرٹن ایگریمنٹس پہ بین لگا کے پاکستان نے کائنڈ آف لیوریج ٹول تھا جو پش کر سکتا تھا کابل کو کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرے. لیکن اس میں بھی کوئی خاص خاطر خواہ کسی قسم کا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا. تو پھر پاکستان نے تھوڑا سا اپنا اسٹائل چینج کیا، تھوڑا سا اپنا ڈپلومیسی چینج کیا. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ اپریل اسپیشلی 2025 میں بھی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کے جو کامرس منسٹر ہیں نور الدین عزیزی، ان کا وزٹ ہوا پاکستان کے اندر، جس میں انہوں نے بات کی پریفرنل ٹریڈ ایگریمنٹ کی، اور ساتھ ہی انہوں نے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کی پاکستان کے ساتھ. تو میوچل ڈیل تھی، پاکستان نے بھی اس کو ویلکم کیا. تو کائنڈ آف یہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی تھی جس میں پاکستان نے کچھ لوکریٹو آپشنز دیے افغان گورنمنٹ کو، ان کے اکنامک ٹائز کی بات کی، تو ٹرانزٹ ٹائز کی بات کی. تو یہ ٹریڈ اینڈ کنیکٹیوٹی کی باتیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ سپورٹ پرووائڈ کر کے پاکستان نے کوشش یہ کی کہ طالبان کسی طرح یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ انیشیٹ اس کی بارڈر سے کی جا رہی ہیں اس کو کنٹرول کر سکے. جیسے لیٹ اپریل 2025 میں پھر جو ہمارے فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے خود وزٹ کیا کابل کا، اور وہاں پہ انہوں نے بات کی ٹریڈ کی، کنیکٹیوٹی کی، اور ریل لنکس کی بات کی وہاں پہ انہوں نے. تو اور طالبان نے بھی پرومس کیا کہ ٹھیک ہے ہم کنٹینمنٹ آف ٹی ٹی پی کی بات کریں گے، لیکن ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا. ڈیلیورنس میں وہ بہت ویک رہے. اسی طرح پھر جولائی میں دوبارہ جو ڈار ہے ان کا وزٹ ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے کنیکٹیوٹی پیٹرنس کے اوپر بات کی، ریجنل کنیکٹیوٹی پیکٹ سائن کروایا انہوں نے ازبکستان، افغانستان اینڈ پاکستان کے درمیان میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا ریجن کی کنیکٹیوٹی، اس میں ٹریڈ اینڈ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بہت زیادہ انہینس ہوگا. اب یہ سارے جب پاکستان ان ڈیلز میں کوآپریٹ کر رہا ہے کابل کے ساتھ، تو ان رسپانس وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کر جو ٹی ٹی پی اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہے اور جو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے پاکستان کے اندر پی ٹی ایم کو اور دوسری اس کو انسرجنٹ ٹیررسٹ گروپس کو، فارسٹ کو، تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کو کرب کیا جا سکے. لیکن اس میں کوئی سپورٹ پاکستان کو کانکریٹ نہیں ملی کابل گورنمنٹ سے. تو اب پھر فردر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ سائن ہوا اگست میں ابھی ریسنٹلی چائنا اور کابل اور پاکستان کا. اور اس میں چائنا اور پاکستان دونوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ ٹریڈ ایگریمنٹ سکسیزفل چاہتے ہو تو اس کے لیے ریجن میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پیس اینڈ سیکورٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹی ٹی پی اور ای ٹی آئی ایم جو کہ ایسٹ ترکستان کے جو اسلامک موومنٹ ہے ایکولی وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، چائنا کے لیے وہ تھریٹ ہے. تو پاکستان اور چائنا دونوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک جوائنٹ ڈکلیریشن دیں جس میں آپ ان کا نام لیں اور کنڈیم کریں. اب طالبان نے یہ بھی ریفیوز کر دیا اور کوئی بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں فالو کی. اب یہ پرابلمیٹک ہے پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی کہ آپ کس طرح سے میک شور کر سکتے ہیں کہ افغانستان ایک رسپانسبل پلیئر کا رول پلے کرے اور ان ٹیررسٹ کے لیے کو سیف ہیون پرووائڈ کرنا بند کر دے. بیکاز یہ اس ریجن میں باقی اسٹیٹس کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کے لیے بہت ان کے اکانومی کے لیے بہت ڈسٹرکٹیو ہے، بلکہ وہاں پہ ایوری ڈے جو اسپیشلی پاکستان میں جو ہیومن لاس ہو رہا ہے وہ بہت ڈیواسٹیٹنگ ہے. تو پاکستان کے لیے تو یہ ریڈ فلیگ ہے کہ ہمیشہ سے طالبان گورنمنٹ جو وہ بیک ٹریکنگ کرتی ہے اور
कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं इशू करती। तो इवेंचुअली अभी आकर फिर पाकिस्तान जब विजिट किया उसमें बन्नू का हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और वहाँ पर एक जो स्टेटमेंट आई सामने वो ये थी कि या आप पाकिस्तान गवर्नमेंट और टीटीपी के दरमियान में किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये टॉक टू द तालिबान तो पाकिस्तान का हमेशा से एजेंडा रहा है। इस पे पाकिस्तान को अमेरिका को भी कहता रहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कहता रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान गिव अप कर गया है तो इसकी रीज़न ये है कि पीछे एक हिस्ट्री है ऑफ एक उसकी तालिबान की हुकूमत की कि उन्होंने कभी भी एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर का रोल प्ले नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, हमारा मसला नहीं है ये, ठीक है। तो जब उनका मसला नहीं है तो इवेंचुअली पाकिस्तान को कोई ना कोई तो एक्शन लेना था। तो पाकिस्तान ने फिर एक अल्टीमेटम भेज दिया एक मिलिट्री एक्शन का। अब पाकिस्तान का पॉलिसी डिलेमा भी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान डायलॉग्स पे जाता है, जो कि जाता रहा है हमेशा से, तो उसमें एम्प्टी प्रोमिसेस ही सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान डिसएंगेजमेंट की बात करता है, जिस तरह पाकिस्तान ने ट्रेड एंड ट्रांजिट के ऊपर बैन लगा दिया, या पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको रिपैट्रिएशन कर दी, तो उससे और भी ज़्यादा रिएक्शन बुरा सामने आता है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर इंस्टेबिलिटी भी होती है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी पाकिस्तान में होती है। तीसरा जो पैथ जिस पे पाकिस्तान चल भी रहा है वो कैरेट एंड स्टिक मिक्स पॉलिसी है, जिसके अंदर पाकिस्तान डिपोर्टेशन तो कर रहा है लेकिन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा है और सिलेक्टिव एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान एग्रीमेंट साइन कर रहा है कनेक्टिविटी ट्रेड के, वो बायलैटरल भी हैं और वो ट्राइलैटरल भी हैं। वो उज़्बेकिस्तान के साथ भी किया, वो चाइना के साथ भी किया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने खोला और इसी तरह खोल के तो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रेशर भी रखा हुआ है। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी सो फार, बिकॉज पाकिस्तान नोस के किस तरह से वो सफ़र कर रहा है इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से और इसको किस तरह से लेकर चलना है। आई वुड रियली लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gulaisha Bhatti, and in the next video we are going to discuss another international issue. Thank you.